شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں دو واقعے لکھے ہیں، اس پر اعتراض بڑا عجیب کیا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے۔ ایک واقعہ تو میں نے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیش کیا، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اب یہ جو واقعہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، حضرت حنظلہ حضور کی مجلس میں جاتے ایمان کی کیفیت اور ہوتی، اور جب بھی بچوں کے پاس آتے تو ایمان کی کیفیت، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بیوی بھی تھی اور بچے بھی تھے۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں کہ اسی فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ حنظلہ کا واقعہ پیش کیا غزوہ احد میں۔ حضرت حنظلہ جب شہید ہوئے، واقعہ آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ وہ فرماتے ہیں بیوی کے پاس اسی رات ان کی شادی ہوئی، رخصتی ہوئی بیوی کے پاس میں، اور غسل کے لیے بیٹھے تھے کہ ان کے کان میں آواز پڑی حی علی الجہاد، کہتے ہیں وہیں سے آگے شہید ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چونکہ ان پر غسل واجب تھا، ان نے غسل نہیں کیا تو ان کو فرشتوں نے غسل دیا، انہیں کہتے ہیں غسیل الملائکہ، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اب اعتراض کیا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال کے اندر تناقض ہے۔ ایک جگہ پر اور واقعہ پیش کیا، ایک جگہ اور واقعہ ہے۔ ادھر پیش کیا کہ حنظلہ کی بیوی اور بچے تھے، اور یہ واقعہ پیش کیا کہ شادی ہوئی اور ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اعتراض اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ حنظلہ یہ دو الگ الگ ہیں، حنظلہ دو الگ الگ ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ نقل کیا ہے۔ یہ جو حنظلہ تھے ان کا نام تھا حنظلہ بن ربیع، یہ جن کا پہلے ہم نے واقعہ پیش کیا ہے کہ جن کے بیوی اور بچے تھے، اور جب وہاں ہوتے ایمان کی کیفیت اور ہوتی، حضور کے مجلس میں جاتے ایمان کی کیفیت اور ہوتی۔ ان کا نام حنظلہ بن ربیع۔ اور یہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ، جن کو ملائکہ نے غسل دیا، ان کا نام تھا حنظلہ بن مالک۔ تو وہ حنظلہ جن کے بیوی اور بچے تھے ان کا نام حنظلہ بن ربیع، اور جو حنظلہ جن کو شادی ہوئی اور شہید ہو گئے اور فرشتوں نے غسل دیا تھا ان کا نام حنظلہ بن مالک۔ تو وہ حنظلہ اور ہیں اور یہ حنظلہ اور ہیں، مطالعہ اپنا نہیں ہے، اور اعتراض شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ پر کیا تھا۔ یہ عجیب بات میں نے خیر یہ مختصر گفتگو اس لیے کی ہے، اب آپ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حنفی ہیں اور دیوبندی ہیں۔ ہم کسی پر اٹیک نہ کریں لیکن اپنے اوپر اٹیک کا دفاع ضرور کرتے ہیں۔ ہم کسی کے اکابر کی پگڑیاں نہ اچھالیں لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا تحفظ ضرور کرتے ہیں۔ ہم کسی پر تنقید نہ کریں لیکن اپنے مشائخ پر ہونے والی تنقید کا جواب ضرور دیتے ہیں۔ یہ جو اس دور میں مسلسل بات پھیلائی جا رہی ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ واریت ہے، یہ تہذب ہے، یہ ٹکڑیاں ہیں، امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، خدا را آپ اس پروپیگنڈا در ہرگز 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 نہ۔ میں آپ کو یہ نصیحت بھی کروں گا، وصیت بھی کروں گا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے، اپنے اکابرین کے دامن کے ساتھ وابستہ رہیں اور اپنے اکابر پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیں۔ یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ غیرت ہے۔ یہ فرقہ واریت نہیں بلکہ یہ غیرت ہے، اور غیرت مند قومیں اپنے آباء و اجداد کا دفاع کرتی ہیں، اپنے مسلک عقیدے و نظریے کا تحفظ اور دفاع کرتی ہیں۔ لہذا ہم انشاءاللہ العزیز اپنے مسلک، اپنا عقیدہ، اپنے اکابر کا تحفظ اور دفاع کرتے رہیں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس عقیدے کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے مشائخ علماء دیوبند کو برحق سمجھتے ہیں، ہمارا دنیا میں بھی رہنا سہنا ان کے ساتھ ہو، اور اللہ قیامت کے دن حشر بھی ہمارا، ہمارے اکابر، ہمارے ائمہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور انبیاء کے ساتھ ہو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔